کیسے ہو دوستو؟ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں شیخ موسیٰ کے مزار پر، جو نوح سے 3-4 کلومیٹر دوری پر کالے پہاڑ کی وال میں، یا یوں کہہ لیجیے اراولی پروت کی وال میں بنا ہوا ہے۔ شیخ موسیٰ کی درگاہ پر بنا ہوا یہ مکھیہ گیٹ بہت ہی خوبصورت اور بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی اونچی اونچی سیڑھیاں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اور ہم آپ کو شیخ موسیٰ کے بارے میں کچھ پرانی باتیں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ دھیان سے سنتے بھی رہیے۔ یہ مکھیہ گیٹ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا۔ بیچ میں سے مکھیہ گیٹ کی جو اونچائی ہے وہ ڈائریکٹ چھت تک جاتی ہے، اور سائیڈ سے جو مکھیہ گیٹ ہے یہ 3 منزلوں میں بنا ہوا ہے۔ تو شیخ موسیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا خلیفہ تھا، اور نظام الدین اولیاء کے کہنے پر ہی یہ میوات چھیتر کے لوگوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ جب شیخ موسیٰ یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے کرتے کا پلو ایک جھاڑی میں اٹک گیا تھا، اور جب پلو سلجھانے پہ بھی نہیں سلجھا تو شیخ موسیٰ کے ذہن میں قدرتی یہ بات آئی کہ اس کو یہیں ٹھہر کر دین کی دعوت دینی ہوگی۔ تو شیخ موسیٰ نے یہی فیصلہ کیا اور یہیں ٹھہرے، اور یہیں ٹھہر کر لوگ باغوں میں دین کی دعوت دی۔ اسی بنا پر اس گاؤں کا نام پلہ رکھا گیا۔ تو یہ شیخ موسیٰ کی ہسٹری 800 سال پرانی لگ بھگ یہ ہسٹری ہے۔ یہ مکھیہ دوار کا اندر کا حصہ ہے، نظارہ ہے۔ دونوں سائیڈ سے اوپر جانے کے راستے ہیں۔ زینہ بالکل سکڑا اور اونچی اونچی سیڑھیوں سے بنا ہوا بالکل تنگ زینہ ہے، گھٹنوں میں لگنے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ دھیان سے چڑھیں، کبھی آپ جائیں تو ضرور شیخ موسیٰ کے مزار پہ جائیں زیارت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو زیارت کرنے کا ثواب بھی اللہ دے گا۔ تو یہ دوسرے منزل کے یہ چھوٹی منزلیں ہیں، لگ بھگ 8-9 فٹ کی یہ منزلیں، چھوٹی منزلیں ہیں، لیکن ٹھنڈی اتنی ہے گرمی کے حساب سے، مانو کہ گرمی تو محسوس ہی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ گرمی پڑ ہی نہیں رہی۔ حالانکہ ہم گرمی کے ہی موسم میں آئے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، گرمی بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے باہر اگر ہم جب دیکھتے ہیں، اور جب ان میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مانو کہ گرمی پڑ ہی نہیں رہی، بلکہ سمجھو کہ جیسے کوئی کولر کی ہوا آ رہی ہو، اتنی ٹھنڈک ان میں محسوس ہوتی ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اور یہ مکھیہ دوار پر بنی ہوئی 2 میناریں ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک کو ہلایا جاتا ہے تو دوسری بھی ہلنے لگتی ہے کچھ سیکنڈ بعد۔ جب کبھی آپ جائیں تو ان میناروں میں اوپر جانے کا راستہ ہے، زینے بہت چھوٹے ہیں، دھیان سے چڑھیں، اوپر سر میں لگنے کا بھی ڈر رہتا ہے، اور بہت اونچی سیڑھیاں ہیں۔ آپ جب کبھی جائیں تو ان میناروں پر چڑھ کر تھوڑا سا جھٹکا ماریں، پوری جان لگانے کی ضرورت سے، پوری جان سے نہیں ہلتی ہیں، بلکہ ان میں بیٹھ کر تھوڑی حرکت دینی پڑتی ہے، تھوڑا ہلانا پڑتا ہے، اسی ہلانے کی وجہ سے یہ اوپر جانے کا راستہ ہے، بہت ہی تنگ راستہ ہے۔ تو تھوڑا سا جب جھٹکا مارتے ہیں تو دوسری مینار پہ جو بیٹھا شخص ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے ایک کمپن سے، کچھ سیکنڈ بعد حرکت ہوتی جیسے بھوکمپ سے ہوتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی وہاں جائیں اور پوری جان سے ہلائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے شیخ موسیٰ کا اس ٹائم کا یہ مدرسہ ہے، بہت پرانا مدرسہ، کہنے کو تو 700 سے 800 سال یوں ہی لگتا ہے جیسا آج یوں ہی بہت پرانا ہے۔ یہ اس کے شاگردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، دن میں گرمیوں میں سمجھو کہ جیسے ایئر کنڈیشن ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں۔ جب آپ جائیں گے تو آپ جب جا کر دیکھیں گے تو جب آپ محسوس کریں گے ہاں یقینی ان جگہوں میں اندر داخل ہونے سے کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ مدارس ہیں شیخ موسیٰ کے وقت کے، جہاں اس کے شاگرد یا علم حاصل کرنے والے
طالب علم یا یوں کہہ لیجیے جو علم سیکھنے کا جن کو فکر تھا وہ یہاں آ کر ان کی جماعت رہا کرتی تھی، اور ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں رہ کر وہ دین کی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ چونے مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی چوڑی چوڑی دیواریں، لاد سے بنی ہوئی ان کی چھتیں، مانو گرمی تو ان میں محسوس ہی نہیں ہوتی، اتنی ٹھنڈک ان میں ملتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ 2 صف لگ بھگ چوڑائی ہے، چوڑائی میں بہت چھوٹے ہیں، ممکن ہے کہ بہت چند لوگ ہی اس وقت دین کی سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہوں گے، اس لیے 2 صف کی چوڑائی انہوں نے رکھی ہے کہ تعداد بھی کم تو اس لیے چوڑائی بھی کم۔ یہ شیخ موسیٰ کا مزار ہے، اس کی قبر ہے۔ بتایا جاتا ہے شیخ موسیٰ کی اس قبر کے اوپر پہلے اتنا نایاب، اتنی قیمتی پتھر اس ٹائم کے راجہ مہاراجاؤں نے لگایا تھا کہ اللہ والوں کی عزت، اس ٹائم کے راجہ بھی لگ بھگ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے اس ایریا کے، تو اتنا قیمتی پتھر انہوں نے لگایا کہ وہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کیا کرتے تھے، جس کو بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی قیمتی پتھر تھا وہ۔ لیکن جو 1947 کے بعد جب دیش کا بٹوارہ ہوا، جو پلے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ تو پاکستان پلائن کر گئے، اور اس کے بعد نکنوئی یہ شیخ موسیٰ کا مزار ایک بار ویران ہو گیا، اور لوگ جو لٹیرے لوگ تھے وہ موقع پا کر شیخ موسیٰ کے مزار سے وہ پتھر نکال کر لے گئے، اور یہ جو سنگ مرمر کا پتھر ہے اس کو پھر بعد میں لگایا گیا۔ تو لٹیرے تو دنیا میں جب سے دنیا بنی جب سے ہی چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں بھی اللہ کے بندے کے اس پتھر کو بھی نہیں بخشا، بس ان کو تو ایک نفع کی خاطر، قیمتی ہونے کی خاطر اس پتھر کو، قیمتی پتھر کو بھی یہاں سے لے گئے۔ جب کبھی آئیں شیخ موسیٰ کے مزار پر ان کے لیے درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں۔ شیخ موسیٰ کا ایک اور یہ بتایا جاتا ہے، ایک خاصیت اور بتائی جاتی ہے کہ اس قبر سے نکلنا والا پانی، شیخ موسیٰ کی قبر سے جو پانی نکلتا ہے اس سے اگر آدمی کے شریر پہ مجھ ہو یا کہیں بھی کوئی پریشانی ہو وہاں لگا لے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور لوگ یہاں آتے ہیں بھاری تعداد میں، 2 جھاڑو اور کچھ سیونے لے کے آتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو مسوں کی بیماری ہے جو وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے اور ماننا ہے۔ آج بھی لوگ آتے ہیں۔ اگر کبھی آپ آئیں، یہ 9 سے 3-4 کلومیٹر دور اور کاڑے پہاڑ کی وال میں پلہ گاؤں کے نزدیک یہ شیخ موسیٰ کا مزار 800-700 سال پرانا مزار ہے۔ شیخ موسیٰ کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ شیخ موسیٰ کے وقت کا ہی قبرستان ہے جو کئی ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، آج ویران ہے، کوئی دیکھ ریکھ ان کی نہیں کر رہا ہے، مانو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں رہا۔ انہوں نے دین کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دے، لیکن آج ان پہ کوئی سال 6 مہینے میں آ کر بھی درود کل کلام پڑھنے والا نہیں رہا۔ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی پوری عمر کو لگا دیا، تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ سال 6 مہینے میں جب کبھی موقع لگے، ہم انہوں کو ہمارا آنا جانا ہو تو ہم یہاں جائیں اور ان قبرستان والوں کو بھی کچھ کل کلام پڑھ کر بخشیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے۔ اس شیخ موسیٰ کے وقت کا ہی کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے، تو اس وقت اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پانی رہتا ہوگا، لیکن آج پانی نہیں ہے۔ 800-900 سال پہلے اس میں پانی رہتا تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 800-900 سال پہلے اس میں پانی رہا کرتا تھا اور آج نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے اعمالوں کی وجہ سے یہ کنووں کا پانی بھی سوکھ گیا ہے۔ یہ ہمارے اعمالوں کی نحوست ہے، اور نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں آج بھی پانی کے وہ سروت ہونے چاہیے تھے جو اس ٹائم اللہ کے بندوں کو سیراب کرتا رہے۔